جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ حکم بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ قرآن عظیم کے اندر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جس طرح نماز پڑھنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو اپنا دوست بتایا، اس کو اچھا بتایا، اسی طرح گناہ سے بچنے والے کو بھی اپنا دوست سب سے اچھا بتایا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کہتا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے معزز، سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو متقی پرہیزگار اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچانے والا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والا تو وہی ہے جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے والا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو کہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے والے۔ معلوم یہ ہوا اگر ایک آدمی بڑے عبادت گزار ہے، نیکوکار ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ خیرات سب کچھ کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، لیکن گناہ سے نہیں بچتا، تو اس کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں، وہ اللہ کا دوست نہیں، اللہ کے ہاں معزز محترم نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت کرتے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی نظر میں بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا۔ یہ نہیں فرمایا کہ نمازیں پڑھ، روزے رکھ، صدقہ خیرات کر تو بڑا عبادت گزار بنے گا، فرمایا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، حرام کھانے سے منع کیا، جھوٹ بولنے سے منع کیا، گالم گلوچ سے منع کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے سے منع کیا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا تو اللہ کیا تو بڑا عبادت گزار ہوگا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے من اتق اللہ، جو اللہ سے ڈرا، اللہ سے ڈر کر گناہ سے اپنے آپ کو بچایا تو اللہ پاک اس کو اپنے گھر کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر اس کو امن و سکون اور راحت عطا فرمائیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، جھوٹ بولنے سے، حرام کھانے سے، دوسروں کو تکلیف دینے سے، ان چیزوں سے اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے گھر کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر امن و سکون و عافیت عطا فرمائیں گے۔ آج ہماری بے چینی، آج ہماری پریشانی، آج ہم پر مصیبتیں، ہماری بیماریاں، یہ سب اسی وجہ سے ہیں۔ اگرچہ ہم نمازی ہیں، اگرچہ ہم روزہ دار ہیں، اگرچہ ہم تلاوت کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بے سکونی، ہماری پریشانی صرف اور صرف اس وجہ سے اللہ کو ناراض کیے، اللہ کے حکموں کو ہم توڑ رکھیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، صحابی رسول ہیں۔ اس صحابی سے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ یہ وہ صحابی ہے جو سب سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والا تھا اور اس کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اس صحابی نے فرمایا مجھے اور آپ کو بتایا کہ بھئی کہ یاد رکھو، اے مسلمان یاد رکھو، تم نمازیں پڑھتے پڑھتے تمہارے کمر ٹیڑھی ہو جائے اور تم روزے رکھتے رکھتے تم بال کی طرح باریک ہو جاؤ، یہ ساری چیزیں تمہیں اس وقت تک فائدہ نہیں دیں گے جب تک تم حرام چیزوں کو نہیں چھوڑو گے، گناہوں کو نہیں چھوڑو گے۔ تم بڑے سال بھر ہمیشہ نفلی روزے رکھتے رہو، سال بھر نفلی نمازیں پڑھتے رہو، ہمیشہ صدقہ خیرات کرتے رہو، حج عمرے کرتے رہو، نیک اعمال لاکھوں کروڑوں کرتے رہو، جب تک حرام کام سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے، گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے، اللہ کے دربار میں یہ عبادتیں تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نے بہت اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، عمدہ خوشبو آپ نے لگایا ہوا ہے اور بہت اچھا لباس آپ نے بنایا ہوا ہے، آپ نے بہت زیب و تن کیا ہوا ہے، بہت اچھی شکل و صورت آپ نے بنائی ہے، لیکن آپ کے جسم میں کسی جگہ پر گندگی غلاظت لگی ہو، کوئی بھی آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا، سب آپ کو گندا سمجھے گا۔ حالانکہ آپ کے 99% کپڑا پاک صاف ستھرا ہے، آپ سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن اگر آپ کے جسم پر ذرا داغ دھبا ہو، نجاست کا، ناپاکی کا، پیشاب کا، پاخانے کا، تو آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا، آپ سے نفرت کرے گا۔ بالکل یہی بات ہماری زندگی کے اندر ہے کہ ہم 100% اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، لیکن اللہ کے حکموں کو ہم توڑ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کے بہت سارے فرائض کو ہم پامال کر رہے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھے کہ میں اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ بھئی یہ عبادتیں، یہ نیک اعمال، یہ دعائیں، یہ نوافل، یہ سب کچھ
ایسی چیزیں جو انسان کی روح کو طاقت اور قوت دیتی ہیں، جس سے انسان کی روح کے اندر نورانیت روحانیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر پاور طاقت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے قریب کرنے والی ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ بھئی کہ یہ گناہ کرنا، یہ نافرمانی کرنا، اللہ کے حکم کو توڑنا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، یہ انسان کے اندر زہر کی مانند ہے۔ بس اگر ایک آدمی طاقت کی دوائیاں استعمال کرے، بہت اچھی غذا استعمال کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زہر کبھی ایک نیارہ ایک پیالہ پی لے تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ طاقت کی چیزیں اس کو نہیں بچا سکتی ہیں، اس کو ختم کر دے گا، یہ زہر اس کو ختم کر دے گا۔ بالکل اسی طرح ہمارے نیک اعمال ہمیں نہیں بچا سکتی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں۔ اور یہ تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، اگر ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، اگر ایک مسلمان روزہ نہیں رکھتا، ایک مسلمان جھوٹ بولتا ہے، اگرچہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے جہنم کا عذاب ضرور بھگتے گا۔ اور میں کہتا ہوں یاد رکھیے، رمضان مبارک کا مہینہ رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے، بہت اچھا موقع ہے، اللہ نے غنیمت دی ہے۔ پتہ نہیں آئندہ ایسا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، یہ دن راتیں ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ سے مال و دولت نہیں مانگنا، اللہ سے بہت سارے جائیداد ہو، بہت ساری چیزیں نہیں مانگنا، اچھا گھر نہیں مانگنا، اللہ سے یہ مانگو کہ یا اللہ مجھے گناہوں کو چھوڑنے والا بنا دے۔ خدا کی قسم اللہ کو یہ سوال زیادہ پسند ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ میں اپنے رب سے یہ مانگوں کہ اللہ مجھے اپنے نافرمانی سے بچا، یا اللہ مجھے جھوٹ بولنے سے، حرام کھانے سے بچا، کسی مسلمان کو دھوکہ دے دوں، سنت کی خلاف ورزی کروں، کسی دیندار آدمی سے، نمازی آدمی سے نفرت کروں، یا اللہ اس سے مجھے بچا، کسی اچھے آدمی سے میں گالم گلوچ کروں، لڑائی کروں، یا اللہ اس سے مجھے بچا۔ یہ اللہ سے سوال کرو۔ آپ کے روزے، آپ کے سحری، آپ کے افطار، آپ کے تراویح کے بعد یہی دعا ہونی چاہیے، اور کثرت سے یہ دعا ہونی چاہیے، یا اللہ مجھے ان گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچا۔ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے انسانوں کے دلوں پر، یہ یقینی بات ہے۔ اللہ سکون عطا فرماتا ہے مسلمان کو جب وہ نیک عمل کرتا ہے، اس کے دل پر اترتی ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ اللہ کی رحمت بہت پاک صاف ستھری ہے، ایسے ہی جگہ پر اترتی جو پاک صاف ستھرا ہو۔ اگر میرا دل صاف ستھرا ہے، بغض و عداوت کینہ میرے دل کے اندر نہیں ہے، تو انشاءاللہ میرے دل پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ لیکن اگر اسی دل کے اندر کینہ، بغض و عداوت، نفرت مسلمان سے ہو، تو کبھی بھی میرے دل میں باوجود نیک اعمال کے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، مجھے کہ خیر کی بات، بھلائی کی بات بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بس اللہ سے ڈرو، بس اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، بس یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر یہ صلاحیت، یہ طاقت اور قوت تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو تم اللہ کے ہاں بڑے عبادت گزار ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔